بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے ایک ایسی رات کی بات کرتے ہیں جو دلوں کو روشنی بخشتی ہے اور روح کو تازگی دیتی ہے۔ شب برات کی نماز کتنی رکعتیں ادا کریں اور نیت کا طریقہ کیا ہو؟ دیکھنے والے حضرات، اکثر افراد اس مبارک رات میں نماز تو ادا کرتے ہیں مگر ان سے کچھ ایسے غلط اقدامات ہو جاتے ہیں جن کی تصحیح بے حد ضروری ہے۔ آج کس جامع اور دلچسپ بحث میں ہم ان تمام پہلوؤں کا بہت گہرائی کے ساتھ جائزہ لیں گے کہ شب برات کے نوافل کی نیت کا طریقہ کیا ہوگا۔ کیا ان میں کوئی مخصوص سورت کی تلاوت لازمی ہے؟ کیا ان میں کوئی دوسری سورت کی قرأت کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ کیا اس مقدس رات کی عبادت کے لیے سونا ضروری اور واجب ہے یا بغیر سوئے بھی ہم اپنی رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار سکتے ہیں؟ شب برات کی نماز کا آغاز کب ہوتا ہے اور یہ کب تک جاری رہتی ہے؟ اس کا سب سے بہترین وقت کون سا ہے اور اس رات کی کتنی رکعتیں ادا کی جا سکتی ہیں؟ یہ تمام تفصیلات اور باریکیاں میں آپ لوگوں کے ساتھ بانٹنے جا رہا ہوں، اس لیے آپ نے اس گفتگو کو ہرگز نظر انداز نہیں کرنا ہے، کیونکہ انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت کچھ حاصل کرنے کا موقع ملے گا اور آپ کی بہت سی علمی غلط فہمیاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ یہ رات اصل میں بہت ہی فضیلت اور رحمت والی رات ہے، جس کے حوالے سے ہمیں یہ چاہیے کہ اس کا پورا حق ادا کریں، کیونکہ اس سے اللہ رب العالمین کی قربت حاصل ہوتی ہے اور خالق کائنات کو اس رات میں اپنے بندے کا گڑ گرانا بہت زیادہ پسند ہے۔ یاد رکھیے کہ شب برات کا وقت خاص طور پر قبولیت کا لمحہ ہوتا ہے، جس میں اللہ رب العالمین دعائیں قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ایسی مبارک راتوں کا ذکر فرمایا ہے جہاں بندہ اپنے رب کے بہت نزدیک ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے راتوں کو اپنے آرام دہ بستروں کو ترک کر دیتے ہیں تاکہ اپنے خالق کی عبادت کر سکیں۔ اس سے دل کو قرار ملتا ہے، چہرے پر نور پیدا ہوتا ہے اور انسان کے معاملاتی زندگی میں برکت آتی ہے۔ جو شخص ایسی راتوں میں اللہ تعالیٰ سے جڑنے کا عادی ہو جاتا ہے، اسے کائنات کی ہر چیز سے بے پرواہی حاصل ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کا رابطہ کائنات کے مالک سے براہ راست قائم ہو جاتا ہے۔ اب آئیے بات کرتے ہیں شب برات کی نماز کی نیت کا طریقہ کیا ہوگا۔ دراصل نیت دل کے پختہ عزم کا نام ہے۔ زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا نہ تو نماز کے فرائض میں سے ہے اور نہ ہی واجبات میں سے۔ البتہ اگر کوئی زبان سے الفاظ کہہ لے تو بہتر ہے، لیکن اگر نہ کہے تو کوئی گناہ نہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ جب تک آپ زبان سے الفاظ ادا نہ کریں تب تک آپ کی نماز یا نیت نہیں ہوگی، بلکہ اصل نیت وہی ہے جو آپ نے دل میں پختہ عزم کر لیا کہ میں شب برات کے نفل ادا کر رہا ہوں، اور بس اتنا ہی کافی ہے۔ تاہم اگر آپ الفاظ کہنا چاہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں، میں نے 4 رکعت نماز نفل شب برات کی نیت کی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ پھر نیت کرنے کے بعد آپ نماز شروع کریں گے۔ نیت کے حوالے سے ایک بات ذہن میں بٹھا لیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت بڑی مہربانی فرمانے والا ہے، اس لیے اخلاص کے ساتھ کھڑے ہونا ہی اصل کامیابی ہے۔ اب اس رات کے حوالے سے کچھ انتہائی اہم اور ضروری باتیں یہ ہیں کہ کیا اس کے لیے سونا ضروری ہے؟ تو واضح رہے کہ شب برات کی عبادت کے لیے سونا شرط نہیں ہے۔ آپ عشاء کے بعد سے ہی اپنی عبادت کا آغاز کر سکتے ہیں۔ فقہا کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی یاد میں رات گزارنا ہی اصل مقصد ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ اس کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے اور کب تک جاری رہتا ہے۔ تو واضح ہے کہ جب آپ نے عشاء کی نماز کے 4 فرض ادا کر لیے تو آپ کے لیے عبادت کا وقت شروع ہو گیا، اور رات کے کسی بھی حصے میں آپ یہ نماز ادا کر سکتے ہیں۔
جبکہ اس کا آخری وقت طلوع فجر تک ہے، یعنی جیسے ہی فجر کی نماز کا وقت شروع ہوگا نفل نماز کا وقت ختم ہو جائے گا۔ اس کا سب سے افضل وقت رات کا آخری حصہ ہے جو سحری کا وقت کہلاتا ہے، کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اگر آپ رات کے 2 بجے یا 3 بجے بھی اٹھتے ہیں تو یہ بھی بہترین وقت ہے، لیکن فجر کی اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے کا وقت سب سے نورانی وقت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس وقت کے لیے وضو کا تازہ ہونا بھی نور علی نور ہے۔ اگر کوئی شخص عشاء کے وضو سے ہی نفل پڑھے تو جائز ہے، لیکن نیا وضو کرنا زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ اب ایک بڑی غلط فہمی کہ کیا کوئی صورت مخصوص ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ پہلی رکعت میں مخصوص صورت اور دوسری میں کچھ اور پڑھنا ضروری ہے، حالانکہ یہ نفل نماز ہے اور اس میں کسی بھی صورت کی ایسی کوئی تعداد متعین یا فرض نہیں ہے۔ آپ ہر رکعت میں محض ایک بار کوئی بھی صورت پڑھیں گے تب بھی نماز ہو جائے گی، اور اگر آپ قرآن مجید کی کوئی بھی صورت پڑھنا چاہیں تو نماز بالکل درست ہوگی۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لمبی صورتیں یاد نہ ہوں تو نماز نہیں ہوتی، یہ سراسر غلط ہے۔ آپ کو جو بھی صورت یاد ہو آپ اس کے ساتھ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ دراصل اللہ تعالیٰ آپ کی دل کی تڑپ اور سجدوں کی لذت کو دیکھتا ہے۔ صورتوں کی لمبائی نفل نماز میں فرض نہیں ہے۔ ہاں، اگر کسی کو قرآن پاک زیادہ یاد ہو تو وہ لمبی قرأت کرے، کیونکہ نفل نماز میں قیام جتنا لمبا ہوگا اجر اتنا ہی زیادہ ملے گا۔ ان نوافل کو انفرادی طور پر پڑھنا زیادہ افضل ہے تاکہ بندے اور رب کے درمیان راز و نیاز کا پردہ قائم رہے۔ گھر میں نفل نمازیں ادا کرنے سے برکت آتی ہے، شیطان فرار ہو جاتا ہے اور گھر والوں میں دین کی رغبت پیدا ہوتی ہے۔ خواتین بھی اس نماز کا خاص اہتمام کر سکتی ہیں، ان کے لیے بھی وہی فضیلت ہے جو مردوں کے لیے ہے۔ نماز ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے دل میں پختہ نیت کریں، پھر تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کریں۔ یہاں پر یہ بات نہایت اہم ہے کہ تکبیر تحریمہ اور قرأت میں اتنی آواز ضرور ہونی چاہیے کہ اگر شور شرابہ نہ ہو تو آپ کی آواز آپ کے اپنے کانوں تک پہنچ جائے۔ بہت سے لوگ صرف دل ہی دل میں پڑھتے ہیں اور ان کے ہونٹ حرکت نہیں کرتے، تو یاد رکھیے کہ اس طرح نماز نہیں ہوتی، کیونکہ الفاظ کی ادائیگی ضروری ہے۔ نماز کے دیگر ارکان جیسے رکوع، سجود اور قعدہ بالکل اسی طرح ہوں گے جیسے آپ عام نمازیں پڑھتے ہیں۔ سجدے میں لمبی دعائیں کرنا اور گڑ گڑا کر اللہ سے مانگنا ان راتوں کی خاص روح ہے۔ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنے رزق کی تنگی دور کرنے کی دعا کریں اور امت مسلمہ کی خیر و عافیت کی دعا کریں۔ آپ اپنی مادری زبان میں بھی اللہ تعالیٰ سے باتیں کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید جانتا ہے، وہ زبان سے زیادہ دل کی آواز سنتا ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت ہو تو نماز کے بعد تسبیحات فاطمی کا ورد کریں اور کثرت سے درود شریف پڑھیں، اس سے آپ کی دعا کی قبولیت کے امکانات مزید بڑھ جاتے ہیں۔ اس وقت کی خاموشی انسان کو اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کا موقع دیتی ہے۔ دن بھر کی مصروفیت میں انسان اکثر اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، لیکن یہ وقت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہوتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایسی راتوں کی عبادت سے انسان کی دعا میں وہ طاقت پیدا ہوتی ہے جو تقدیر بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اگر آپ کسی بڑی پریشانی میں مبتلا ہیں یا کوئی ایسی حاجت ہے جو پوری نہیں ہو رہی تو اللہ تعالیٰ کے سامنے رو کر مانگیں، کیونکہ سحری کی پکار کبھی خالی نہیں جاتی۔ شب برات کی جو رات ہے اس رات میں ہم نے عبادت کی کثرت کرنی ہے، قیام کرنا ہے، جس طرح کہ حدیث میں آیا ہے کہ قیام کرو۔ قیام یعنی آپ نوافل کی کثرت کریں۔ اگر آپ کی نمازیں قضا ہیں تو آپ اپنی قضا نمازیں ادا کرتے رہیں۔
مقصد اس رات میں قیام کرنا ہے، نوافل پڑھنے ہیں۔ بالکل آپ پڑھیں، جتنی مرضی رکعتیں آپ پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ سکتے ہیں۔ پوری رات آپ قیام کریں یا پھر کچھ دیر آپ تلاوت کریں، لیکن جو خاص طور پر 4 رکعت نماز میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں، یہ آپ سے مس نہیں ہونی چاہیے۔ وہ کون سی ہے؟ وہ 4 رکعت کب پڑھنی ہے، کس وقت ادا کرنی ہے، ان کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے، یہ جان کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ یہ وہ نماز ہے جس کی تلقین خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمائی تھی، اور آقا کریم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اس نماز سے زندگی کے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ پرانے نئے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ نماز بہت ہی زیادہ محبوب ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے اپنے چچا سے ارشاد فرمایا تھا کہ اے چچا جان، اگر ہو سکے تو یہ نماز روزانہ پڑھیں، ورنہ ہفتے میں ایک بار یا مہینے میں ایک بار یا سال میں ایک بار یا زندگی میں ایک بار ضرور پڑھیں۔ تو یہ رات ہم نے اس خاص عبادت صلاۃ التسبیح کے ساتھ گزارنی ہے۔ 15ویں یعنی شب برأت کی رات میں اس عظیم نماز کا اہتمام ضرور کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں اور توبہ و استغفار کا اہتمام کریں۔ اور یہ 4 رکعت آپ نے ضرور پڑھنی ہے۔ وہ کیسے پڑھنی ہے دیکھیں۔ سب سے پہلے ہم نے نیت کرنی ہے۔ نیت اصل دل کا پختہ عزم ہے۔ آپ نے دل ہی میں ارادہ کر لینا ہے کہ 4 رکعت نفل نماز اس طریقے سے پڑھ رہا ہوں جس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے۔ یہ آپ کی نیت ہوگی۔ اس کے بعد پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، سب سے پہلے تکبیر تحریمہ کہہ کر آپ ثنا پڑھیں گے۔ ثنا مکمل کرنے کے بعد آپ نے تیسرا کلمہ یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھیں گے۔ پھر رکوع سے پہلے 10 مرتبہ یہی کلمات پڑھیں گے۔ پھر رکوع میں جا کر رکوع کی تسبیح کے بعد 10 مرتبہ، رکوع سے کھڑے ہو کر یعنی قومے میں 10 مرتبہ، پہلے سجدے میں سجدے کی تسبیح کے بعد 10 مرتبہ، دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھ کر یعنی جلسے میں 10 مرتبہ، اور دوسرے سجدے میں سجدے کی تسبیح کے بعد 10 مرتبہ یہی کلمات پڑھیں گے۔ اس طرح ایک رکعت میں 75 مرتبہ یہ کلمات ہوں گے، اور 4 رکعت میں ان کی تعداد 300 مکمل ہو جائے گی۔ دوسری رکعت میں پھر اسی طرح قرأت سے پہلے 15 مرتبہ یہ کلمات پڑھیں، پھر قرأت اور بقیہ تمام ارکان میں 10 مرتبہ یہ کلمات دہرائیں گے، پھر قعدہ میں بیٹھیں گے، تشہد اور دعا پڑھ کر دائیں بائیں سلام پھیر دیں گے۔ تو اس طریقے سے ہم نے یہ 4 رکعت ادا کرنی ہے۔ اور یہ پڑھنی کب ہے؟ عشاء کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک، یعنی فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک آپ رات کے کسی بھی حصے میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل وقت رات کا آخری حصہ ہے، یعنی جو صبح سحری کا وقت ہوتا ہے، اس میں یہ نماز ادا کرنا سب سے افضل ہے۔ یہ مغفرت کی عظیم گھڑی ہے، یہ ہماری مس نہیں ہونی چاہیے۔ اس رات میں اور اس کے بعد جو اللہ سے مانگو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو یہ مانگنے کی رات ہے۔ اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں، مغفرت طلب کریں، اپنے لیے رزق مانگیں، اپنے لیے عافیت طلب کریں، اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے دعاؤں کا اہتمام بھی آپ نے ساتھ ساتھ کرنا ہے۔ اب یہاں آقا کریم علیہ السلام کے اس فرمان کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے تاکہ آپ کو اس وقت کی عظمت معلوم ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کے آخری حصے میں اللہ رب العالمین آسمانی دنیا پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان عام کیا جاتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ اپنے گناہوں کی بخشش مانگے
اور میں اسے بخش دوں۔ ہے کوئی مجھ سے رزق کا طالب کہ میں اسے روزی عطا کروں؟ ہے کوئی بیماریوں سے شفا مانگنے والا کہ میں اس کی بیماری دور کر کے اسے تندرستی دے دوں؟ کیونکہ یہ وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس سعادت کو حاصل کر سکیں۔ اچھا، اب شب برات ہے کب؟ یہ بھی آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ تاریخ کون سی ہوگی اور کون سا دن ہوگا، کون سا دن گزرنے کے بعد شب برات کی رات آئے گی۔ دیکھیں، 2026 میں شب برات 3 فروری کی تاریخ کو ہوگی۔ 3 فروری یعنی منگل کا دن ہوگا۔ 3 فروری منگل کا دن جیسے ہی مکمل ہوگا اور سورج غروب ہوگا تو مغرب کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک، یعنی بدھ کی صبح فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک، یہ ساری رات شب برات کی رات ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ شب برات کی نماز اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس میں نیت کے لیے نہ لمبے چوڑے الفاظ ضروری ہیں اور نہ ہی صورتوں کی کوئی خاص قید ہے، بس سچی تڑپ اور اخلاص درکار ہے۔ اگر آپ زندگی میں کسی مشکل اور پریشانی کا شکار ہیں، کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی، تو اس رات اٹھنا شروع کر دیں، آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اس عظیم عبادت کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے سجدوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ تمام باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو اس معلومات سے کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہے تو اس پیغام کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کی 99 ناموں میں سے کوئی خاص نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ حافظ۔